لیکن سوال صرف یہ ہے کیا قرآن مجید کا نزول اسی لیے آیا ہے کہ بغیر سمجھے بوجھے پڑھا جائے اس کو؟ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سورہ فرقان میں ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ جب قیامت ہوگی اللہ کے رسول فرمائیں گے قیامت دن، اے رب ہماری قوم نے اس کتاب کو حقیر اور گری پڑی چیز سمجھ کے چھوڑ دیا۔ یہی نا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن مجید کو مہجور چھوڑ دیا۔ مہجور کے معنی آتے ہیں گری پڑی چیز سمجھ کے چھوڑ دینا۔ حضرت علامہ ابن کثیر کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ اب علامہ ابن تیمیہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کے دو مشہور شاگرد ہیں، ایک علامہ ابن قیم، دوسرے علامہ ابن کثیر ہیں۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کو مطلق نہیں پڑھتا وہ قرآن مجید کو چھوڑتا ہے۔ اللہ کے رسول قیامت دن اس کے خلاف فریاد کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایک معنی۔ پھر لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو قرآن مجید کو چھوڑتا نہیں، پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتا، سمجھتا نہیں اس کو، یوں ہی پڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو علامہ لکھتے ہیں کہ ایسا آدمی بھی قرآن مجید کو چھوڑ رہا ہے اور اللہ کے رسول اس کے خلاف بھی قیامت کے دن فریاد کریں گے کہ اللہ یہ شخص قرآن مجید کو چھوڑے ہوئے تھا، پڑھتا تھا، سمجھ کر نہیں پڑھتا تھا۔ آگے پھر لکھتے ہیں جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور خوب سمجھ کر پڑھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے، لیکن غور و فکر صرف کس لیے؟ اپنی معلومات کو بڑھانے کے لیے، اپنی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے، اپنے علم میں گہرائی پیدا کرنے کے لیے۔ تو علامہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول اس شخص کے خلاف بھی فریاد کریں گے کہ اللہ اس نے بھی تیری کتاب کو چھوڑا تھا، پڑھتا تھا، سمجھ کر پڑھتا تھا، مقصد کیا تھا؟ صرف گہرائی پیدا کرنا، صرف اس میں غوطہ زنی کرنا، علم میں اضافہ کرنا، اور کوئی مقصد اس کا نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول اس کے خلاف بھی فریاد کریں گے، اے معاملہ، اے اللہ اس کا یہ تیرے حوالے ہے، انصاف کر، تیری کتاب اسی لیے اتاری گئی تھی۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ایک شخص وہ بھی ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، تدبر کے ساتھ پڑھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں صرف صلاحیت کو بڑھانے کے لیے پڑھتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول اس کے خلاف بھی گواہی دیں گے کہ اللہ قرآن مجید کو پڑھتا تھا اور بڑے تدبر کے ساتھ پڑھتا تھا، غور بھی کرتا تھا اور عمل بھی کرتا تھا، اپنی زندگی کو خوب سنوار رہا تھا، اپنے کو بڑا متقی پرہیزگار، اپنا تزکیہ، اپنی تطہیر، اپنے قلب کی صفائی، اپنے جسم کی صفائی، اپنے مزاج کی صفائی لے دے کے اپنے کو دیکھتا تھا، اپنے کو بنانے سنوارنے کی خوب فکر تھی اس کو کہ ہم خوب اچھے ہو جائیں، نیک بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، متقی بن جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تصور تھا اس کا، خوب کیا اس نے۔ تو اللہ کے رسول فریاد کریں گے، اس شخص کے خلاف فریاد ہوگی کہ اللہ اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے، اس نے خوب غور کیا، عمل بھی کیا ہے، اپنے آپ کو خوب بنانے سنوارنے کی اس نے کوشش کی، لیکن بندگان خدا تک اس قرآن کو نہیں پہنچایا۔ وہ لوگ جو اس سے غافل تھے، جو نہیں جانتے تھے قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، پیغمبر کیا ہے، نہیں جانتے تھے، خوب غور کرتا تھا، خوب پڑھتا تھا، عمل کرتا تھا
اپنے آپ خوب سنوارنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اپنے لوگوں کو یہ بتاتا، خود اپنے گھر کو بدلنے کی کوشش کرتا، اپنی بستی کو بدلتا، اپنے محلے کو بدلتا، اور پھر جو دوسرے انسان ہیں اللہ کی تعلیمات سے جو ناواقف ہیں ان کو بدلنے کی جدوجہد کرتا، کوشش کرتا، اس نے نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید اسی لیے آیا تھا کہ پڑھا جائے، غور کیا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی دعوت کو، اس کے پیغام حق کو، اس کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچایا جائے، سارے انسان تک پہنچایا جائے، کیونکہ یہ ہدی للناس ہے، یہ ساری انسانیت کی ہدایت کا سچا ہے۔ اس نے سمجھا کہ صرف ہمارے لیے، اپنے کو اس نے صرف سمجھا ہے، اور اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو قرآن مجید وہ اللہ ابن کثیر اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، قرآن مجید کی آیت کی وقال رسول رب یا رب قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول فریاد کریں گے، معاملہ تیرے حوالے ہے۔ اس نے صرف اپنے کو سنوارا ہے، لوگوں کو سنوارنے کی اس نے کوشش نہیں کی، کیونکہ قرآن کا پیغام عام تھا، اس کو بتانا تھا، لیکن اس نے نہیں بتایا۔ اللہ تو ہی نمٹے ان سے، اللہ ہم فریاد کر رہے ہیں، فریاد سن کہ انہوں نے جرم کیا ہے، قرآن کا حق نہیں ادا کیا۔ میرے دوستو، سوال یہ ہے کہ دیکھیے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ ملت قرآن مجید سے عقیدت نہیں رکھتی، ہم نہیں کہہ سکتے۔ وسیم صاحب کہہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں، قرآن سے عقیدت رکھتی ہے یہ قوم، خوب عقیدت ہے، پڑھتی ہے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھتی، سینے سے لگاتی، آنکھوں سے لگاتی، چومتی بھی ہے، یہ سب ہے، اور یقیناً اس کا بھی اجر ملے گا۔ میں نہیں کہہ سکتا اجر نہیں ملے گا، عقیدت و محبت ہے خدا کے کلام سے، تو اللہ تعالیٰ اجر نہیں دے گا؟ نہیں دے گا، یقیناً دے گا۔ لیکن کیا یہ قرآن مجید صرف چومنے کے لیے آیا تھا، سینے سے لگانے کے لیے آیا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ قرآن مجید تو آیا تھا، خدا کا پیغام تھا، آخری پیغام تھا، آخری نبی پر نازل ہوا تھا، سارے انسانوں تک اس کو پیش کیا جائے۔ تو عقیدتوں سے کام نہیں چلتا، محبتوں سے نہیں کام چلتا، جو اس کا مقصد تھا جب تک اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، یہ عقیدتیں کام دیں گی؟ ہرگز نہیں کام دیں گی۔ یہ اس وقت سے ہے 800 سال سے برکت کی کتاب صرف ہو گئی، برکت